کلپ نمبر 1202۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فاطر کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ فاطر کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ فاطر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس میں 5 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ فاطر نام رکھنے کی وجہ: فاطر کا معنی ہے بنانے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے، اور اس مناسبت سے اسے سورہ فاطر کہتے ہیں۔ نیز اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی پہلی آیت میں فرشتوں کا ذکر ہے۔ سورہ فاطر کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کے واحد اور موجود ہونے، مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ نیز اس میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ کے جھٹلانے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 2، شیطان کے فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کا حکم دیا، اور یہ بتایا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ جو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے بھلے کے لیے ہی ایسا کیا ہے۔ نمبر 5، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں کے مختلف مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 6، جنت میں مسلمانوں کا حال اور جہنم میں کافروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7، یہ بتایا گیا ہے کہ جو کفر کرے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ نمبر 8، سورت کے آخر میں گناہوں پر فوری پکڑ نہ کرنے اور گناہ گاروں کو مہلت دینے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ سبا کے ساتھ مناسبت: سورہ فاطر کی اپنے سے ماقبل سورت سبا کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ سبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہلاکت اور انہیں شدید ترین عذاب دیے جانے کا ذکر کیا، اور سورہ فاطر کی ابتدا میں یہ بیان ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو کسی سابقہ مثال کے بغیر بنانے والا ہے، ان فرشتوں کو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رسول یعنی قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 3 4 پر ہیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں پروں کی زیادتی ان کے مراتب کی زیادتی کی بنا پر ہے، ورنہ فرشتہ ایک ہی آن میں آسمان و زمین کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت میں فرشتوں کے پروں کی تعداد کا بیان حصر یا زیادتی کی نفی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ملاحظہ فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو فرشتے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے ہیں وہ دیگر فرشتوں میں اعلیٰ درجے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خاص ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بناوٹ اور ان کے پروں میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے، اور دیگر مفسرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم نے اس آیت پہ مذکور زیادتی کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں۔ ان کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی جسم کی بناوٹ میں، یا اس کی آواز کی خوبصورتی میں، یا اس کی اچھی لکھائی میں، یا اس کی آنکھوں اور ناک کی ملاحت میں، یا اس کے بالوں کے گھنگر میں، یا اس کی عقل میں، یا اس کے علم میں، یا اس کے پیشے میں، یا اس کے نفس کی پاکیزگی میں، یا گفتگو کی حلاوت میں، جس طرح چاہتا ہے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق اضافہ فرما دیتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا صرف ان میں ہی اضافہ منحصر نہیں،
بلکہ ان چیزوں کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے، اور یہ آیت تخلیق میں ہر طرح کے اضافے کو شامل ہے، چاہے وہ ان چیزوں میں ہو جنہیں ظاہری طور پر حسین شمار کیا جاتا ہے، یا ان چیزوں میں ہو جنہیں بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا اس کی قدرت صرف ان موجودات میں منحصر نہیں، بلکہ وہ ہمارے خیال اور وہم سے